میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس علماء کرام کی تقریروں اور نعتوں کے کیسٹ صاف اور بہترین ریکارڈنگ کروانے اور خریدنے کے لیے ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اکاڑا میں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ اللہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، جمعۃ المبارک دا خطبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ کہ ہم تجارت کیسے کریں عنوان رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دستاویز ایک مرتب کریں گا کہ ہم کاروبار کیسے کریں، ہم تجارت کیسے کریں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر کے حضور علیہ السلام تجارت کیسے کرتے تھے، آن حضرت کی تجارت کیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے سنہرے اصول میرے نبی بحیثیت تاجر دے اس سارے جتنے جملے میں بولتا گیا تھا ایک ہوئی میرے خطبے دا عنوان کہلان گے۔ ذرائع وسائل، بندہ ذریعہ اختیار کردہ ہے روزی کمانے دا، ذریعہ اختیار کردہ ہے کوئی وسیلہ کردہ ہے اپنے رزق دے تلاش کرنے دا، ایک بہانہ ہے، مگر حقیقت دے اندر یہ جان لینا چاہیے ہے، ذہن صاف رکھنا چاہیے ہے، یہ سارے بہانے وسائل ذرائع سانو تلاش کرنے دا حکم ہے، مگر حقیقت دے اندر رزق دین والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان کوششاں دے اندر برکتاں پاؤن والا کون؟ اللہ۔ یہ رزق دے ذرائع وسائل نو بہتر طریقے نال چلا دینے دا ذہن دین والا کون؟ اللہ۔ ان ذرائع نو بہترین حالات نال تہاڈی مطابقت دے اندر کر دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ تے تہاڈے علم اندر بات زیادہ میرے نالوں بھی تجربہ رکھ دی ہے کہ کئی بندے تجارت واسطے کروڑوں روپیہ لے کر کے بازار اندر اترے مگر چند دنوں دے اندر فیل ہو گئے۔ کئی بڑے بڑے ذہن رکھن والے، بڑے بڑے دماغ رکھن والے، بڑے بڑے لیاقت والے، مدتاں دے تجربے والے بازار اندر اترے اور فیل ہو گئے۔ تو پھر معلوم ہویا نا کہ بات کاروبار دی نہ پیسے نال، نہ بہترین ذہن نال، نہ اپنی طرفوں بہترین ذرائع وسائل نال، یہ ساریاں برکتاں صرف اور صرف میرے اللہ دے ہاتھ ہیں۔ اللہ بغیر کوئی برکت پانے والا نہیں ہے۔ دو مثالیں عرض کر کے جناب دے ذہن اس بات طرف موڑن واسطے کہ میری بات خانو سمجھ کے اندر آوے کہ جتنے بھی ذرائع اختیار کرتے ہو کاروبار دے، اللہ اکبر، ان سارے ذرائع دے اندر
برکت پان والی قوت پیچھے کار فرما ہے، اور جدا نام شیخ صاحب جدا نام صرف اور صرف اللہ ہے، جدا نام صرف اور صرف اللہ ہے۔ جے اللہ نہ چاہے کاروبار اندر برکت پانا تے رب کعبہ دی قسم کوئی ٹل لا کے مر جاوے کچھ بھی نہیں کر سکتا جے میرے رب دی مہربانی شامل حال نہ ہوئے۔ پھر تسی کہو گے کافروں کو رزق بہت ہے، انہاں نو کون دیندا ہے؟ دیندا انہاں نو بھی اللہ ہی ہے۔ یقین کر لو دہریاں نو، کمیونسٹاں نو، خدا دے منکراں نو، باغیاں نو، ہر حال دینے والا صرف اور صرف اپنے نو پرایاں نو رزق دیاں می برسان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر پھر انشاءاللہ بات کریں گے، فی الحال بات شروع کرنے واسطے دو مثالاں ضروری سمجھو، ذہن حاضر رکھیا کرو۔ میں پورا ہفتہ تہاڈے واسطے غواصی کردا ہاں، محنت کر کے آ موتی تے ہیرے تے لال لب کر کے لیانا ہاں، میرا عامی کیا خطبہ نہیں ہوندا، اوے اللہ نو نہ منظور ہوئے تے ذہن حاضر نہ ہوئے تے ایک الگ گل ہے، مگر اپنے بسوں میں کوشش کردا ہاں کہ انشاءاللہ خطبہ یہو جہا عرض کراں جو پورا ہفتہ تہاڈے ذہن اور دماغ اندر او دا اثر او دی حلاوت قائم رہنی چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر قد نال ٹیک لا کے نہ بیٹھو، اور اس طرح بیٹھو وضو بھی ٹوٹ جاندہ جو انجنا بیٹھا کرو، اللہ دے بندے ہو اگے ہو کر کے بیٹھا کرو، توجہ نال بیٹھا کرو، سوئی ادھر اگے ہو جاؤ، توجہ کر ماشاءاللہ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، ادھروں بھی بچہ نیڑے نیڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تھکے ڈگے مارے انجنی خطبے دا سواد آندا، بڑی توجہ کیتا کرو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام خوش خوش ہو کے سنیا کرو، عرض کر دینے یا اللہ تو اپنے بندیاں نو رزق کیویں مہیا کرنا ہے؟ آنا جو ہے کہ نحن نرزقکم و ایاہم، نحن نرزقہم و ایاکم۔ سبحان اللہ۔ بال بچے سمیت تینوں بھی تیرے بچیاں نو تیری بیوی نو رزق دین والا ذمہ دار آدھا کہ نحن نرزقکم و ایاہم۔ اللہ اکبر۔ دیوادہ گھبرا نہ گیا کر، پریشان نہ ہویا کر، اے وسیلے ذرائع اے ایویں دنیا دے بڑے ہوئے ہیں، حقیقت بات ہے کہ رزقوں بغیر، وسیلوں بغیر، سریوں بغیر، اے سارے دے ساریاں ذمہ داریاں میں اللہ دی طرف ہیں۔ ایک گل ہن سمجھ نہیں آندی کہ رزق وسیلوں بغیر کیویں دیندا ہے، میں پھر تینوں سمجھاواں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تو وسیلیوں ہیلیوں بہانیوں بغیر رزق کیویں دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس گل تے تہاڈا ایمان نہیں ہے، یا اللہ ایمان تے ہے مگر اپنے دل دی تسلی واسطے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل دی تسلی واسطے کہ اللہ جی میرے رب جی تسی کیویں رزق مہیا کر دیو۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ تہاڈے ہاتھ اندر سوٹا پھڑیا ہویا ہے، اس سوٹے نو اس چٹان تے اس پتھر تے مارو۔ حضرت نے ٹل لا کر کے پتھر تے سوٹا ماریا تے پتھر دو ٹوٹے ہو گیا۔ اللہ دے نبی دی جرت، اللہ دے نبی دی طاقت، میرے خیال ہے آپ تے سوٹا ماریے تے شاید ایک بھی ونگی نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے سوٹا ماریا تے چٹان دو ٹوٹے۔ اللہ نے فرمایا پھر مارو، حضرت نے پھر چٹان تے سوٹا ماریا، فرمایا پھر مارو۔ سبحان اللہ۔ محبوب دیاں اداواں۔ پھر مارو،
7 वारी सोटा मारिया, 7वीं चट्टान दे 2 टोटे खोए ते 7वीं चट्टान विचों कीड़े ने हरा घाह मुंह विच पाया खोया ते 7वीं चट्टान विचों कीड़ा हरे घाह कीड़ा हरा घाह मुंह विच पाए हुए अल्लाह दिया हमना पढ़दा होया बाहर आ रहा है। अदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यअलम मकानी, शुक्र उस खुदा दा जड़ा मेरा थां ठिकाना भी जानदा है। सौफा यरानी, जड़ा अल्लाह मैनू देखदा भी है, जड़ा अल्लाह मैनू देखदा भी है, जड़ा अल्लाह मेरा ठिकाना भी जानदा है। से 7 पहाड़ दिया पत्थर दिया तां दे अंदर मेरे वास्ते हरे घाह दे रिज़्क दे रोजाना बंदोबस्त भी करदा है। मूसा जी, जेड़ा रब पहाड़ दिया तहां दे अंदर कीड़े वास्ते 7 मोटियां तहां दे अंदर कीड़े वास्ते हरे घाह दे बंदोबस्त करदा है, वो सारी दुनिया नू बगैर वसीलियां दे रिज़्क दे देने ते कादिर है। एक मिसाल और समझो जी, तवज्जो नाल सिर झुका के ना बैठ बच्चिया, माशाअल्लाह वो तो मेरी तरफ देख करके बैठो, शाबाश। इन ज्यादा तवज्जो होती है, तुम समझो मुराकबे ज्यादा तवज्जो होती है, नहीं मेरी तरफ तवज्जो करो फिर तवज्जो ज्यादा। सुनो भाई सुनो, और मिसाल सुनो। सहाबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी घरे आया तो बीवी नू आकर के आखदा है, अल्लाह वाली को रोटी को टुकड़ा भूख लगी है, को रोटी दे। औरतां केड़ियां भी नेक या नेक जमाने दिया क्यों ना होण, बहरहाल जिनसों ते औरत ही है ना, आदि रोटी टुकर जे कमाओगे ते आएगा। बीवी की आदि है, बोलो, जे कमाओगे ते आएगा, जे कमाओगे नहीं तो रिज़्क किथों, रोटी किथों, टुकर किथों। याद है कमली खोइए, मेरे अल्लाह ते इंज नहीं आखदा, मेरा नबी ते इंज नहीं फरमांदा। मेरा नबी ते आदा नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला लल्लाहि रिज़्कुहा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका माना ये है वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, रिज़्क दे उतों मींह वगा देंगा जिथों तेरा गुमान भी नहीं होएगा। अल्लाहु अकबर, जिथे तेरा ख्याल भी नहीं होएगा कि इथों भी रिज़्क मिल सकता है। कमला होया जेड़ा रब पहाड़ां दियां तयां विच कीड़ियां वास्ते हरे घाह दे बंदोबस्त करदा है, ओ अल्लाह तेरे बच्चों वास्ते बिन मंगियो ते बगैर किसी तवक्को वाली जगह दे रिज़्क दे बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकता। सहाबी कहने लगा, ये गल ते मेरे नबी ने नहीं सिखाई, मेरे नबी ने ते और गल सिखाई है, और तरह सिखाई है। मेरा पैगंबर त्यादा है कि अल्लाह देवेगा ते खाओगे, अल्लाह कमाई विच बरकत पावेगा ते खाओगे, अल्लाह रिज़्क विच बरकतां पाएगा ते खाओगे। तू आनी एक कमाओगे ते खाओगे। ज़हन जरा दुरुस्त करो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि कारी अब्दुल हफीज का आवाज सुन के बस हाथ यात्रा के बह जाओ जी, बस आएगा तो खावांगे, इंज नहीं। अल्लाह अकबर, कमाई कर, जरिया इख्तियार कर, वसीला कर, हीला कर, फिर मुकद्दर को खुदा के हवाले कर। उठदा पैर बन, ओदी हिफाजत वास्ते ओदा पैर बन, फिर अपना मुकद्दर अल्लाह के हवाले कर। उठता पैर न बने तो यह भी आके अल्लाह हिफाजत करेगा, थोड़ा जितना तू कर फिर अब अल्लाह हिफाजत करेगा। सहाबी आदा ये ते गल नहीं है, आदि ये गल तेरी समझ नहीं आती तो फिर जा मसीत जा करके उतो ही खा पी लई। सहाबी आ करके अल्लाह नाल गल करन लग गया, कहंदे नाल गल करन लगा, बोलो कहंदे नाल, जरा तुसी गौर करो ना,
کدی اس لچاجت نال، کدی اس ساری نال، کدی اس توجہ نال اللہ دا کنڈا کھڑکایا بھی ہے۔ ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے اپنے بڑے تو گل کرن واسطے، جے کلر کے تے اپنے افسر نال گل کرن واسطے، جے کاروباری ہے تے اپنے باس نال گل کرن واسطے، چھوٹا ہے تے بڑے کاروباری نال گل کرن واسطے، پھر ادو کیویں لجاجت کرتا ہے، کیویں کیویں ادے واسطے لفظ استعمال کرتا ہے، کیویں خوشامد کرتا ہے۔ اللہ نے تو کچھ بھی نہ کیتا کر، میرے پیراں میں کسے رکھ دیتا کر، تو اتنا ہی کیا کر، سبحان ربی الاعلی، تو آتے گیا کر، باقی سارے رزق دے دن میرے رہے۔ تے ہر چوڑے چمار نو جا کر کے منت کر لیتا ہے، مگر رب نو نہیں عرض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجدہ کیتا کر، میرے قدمہ دے اندر سر رکھ دیتا کر، تے کیا کر، پھر قاعدے دے اندر بیٹھ کر کے، جلسے دے اندر بیٹھ کر کے کیا کر، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھی اول تے دعا دی نہیں ہونی، ککڑ کو ٹھونگا ماریا تے چل میرے بھائی، کدی لوڑ ہی نہیں دعا دی۔ جے اس دعا نو پکا لوے تے کنیاں رحمتاں دے بوئے اللہ انہی کھول دینا ہے۔ یہ دو سجدیاں دے درمیان دعا ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ میرے پیغمبر آپ لجاجت نال اکھاں وچ اتھرو لا کر کے صحابہ نے ایڈا سجدہ لمحہ سی سمجھدے کہ شاید اج ساری رات سجدے اندر ہی گزر جائے گی۔ پھر جدو جلسہ اختیار کر دے، قعدہ اختیار کر دے، درمیان دو سجدیاں دے بیٹھ دے، جلسہ اختیار کر دے، جلسہ اس طرح ہے ایڈا لمبا ہو جاندہ شاید حضور سجدہ ہی بھول گئے ہیں۔ تے میرے پیغمبر کتنی باری اپنے رب نو دے رہے دے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعافنی وہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اور کئی کلمے نال حضور علیہ السلام عرض کرتے رہتے۔ بہرحال اللہ اکبر، صحابی جا کر کے اپنے رب نال گل کرن لگا، اپنے رب نال جا کے گل کرن لگا۔ تے میں منبر رسول تے بیٹھا ہویا، منو قسم رب دی ایویں ہی ہویا۔ صحابی آ کر کے اپنی بیوی نو آدھا، سنا کوئی گل بنی، کوئی روٹی پانی دی گل بنی؟ ہس کر کے آدھی سمجھ نہیں آندی، ایک چکی اپنی خود بخود ہی چلی جاندی ہے، دانے پانے نہیں پیندے، ہتھا ہلانا نہیں پیندا، چکا گیڑنا نہیں پیندا، تے آٹے دے ڈھیر لائی جا رہی ہے۔ یقین کر، مینوں رب دی قسم ایویں ہویا ہے، دانے پانے نہیں پیندے، ہتھا ہلانا نہیں پیندا، چکا گیڑنا نہیں پیندا، تے آٹے والی چکی کڑ کڑ کر کے گھاس بنے ہوئے آٹے دے ڈھیر لائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی تے صحابیہ بیٹھے ہوئے چکی گردی والے ویکھی جا رہے نے، تے آٹے دے بھر بھر کر کے آٹے ڈھیر کیتی جا رہی ہے صحابیہ، تے نالے آدھا، نحنو نرزقکم وإیاکم، نحنو نرزقہم وإیاکم ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آدھا کوئی تنور دا پتہ لے، اور یہ تنور اندر تے 15-16 دن ہو گئے، لکڑیاں ہی نہیں پائیاں، نہ آٹا آیا نہ لکڑیاں پائیاں۔ اللہ اکبر۔ خیال کر دے ہوگے کہ شاید ایویں دی گل ہے، جڑا بندہ ایویں دی گل ہے کہ اس ورگا بھی کائنات اندر بے ایمان خور کوئی نہیں ہے۔ جو میں تینوں محمد رسول اللہ دی حدیث سنا رہا ہاں، پھر کہیں گا یہ کیویں ہو جاندا ہے، بس وہ کیویں والی گل جے پکا لویں تے دین سمجھ وچ آ جاندا ہے۔ صحابی آخدا ہے
کچا اپنا تنور دا پتہ لے تے بیگم صاحبہ بیوی میرے پاک پیغمبر دے صحابی دی آدھی او دے اندر تے لکڑی نہیں پائیاں آدھا حکم لیے جڑا رب تیری چکی نو بغیر چلایا گراس بنا کر کے آٹے دے ڈھیر لا سکدا ہے تیرے ٹھٹے تنور اندر گرم روٹیاں دے ڈھیر کیوں نہیں لا سکدا؟ صحابیہ نے اٹھ کر کے تنور والے ویکھیا تے مینوں رب دی قسم صحابی دے ٹھنڈے تنور اندر گرم گرم روٹی اندر ڈھیر لگیا ہویا سبحان اللہ ٹھنڈے تنور اندر گرم گرم روٹی اندر ڈھیر لگیا ہویا چھتی نال چھاپے وچ گرم گرم تے سردیاں بلدیاں روٹیاں دا ڈھیر لا کر کے آ گئی ہے نالے بچے کھاندے نے ٹھنڈے تنور دیاں گرم روٹیاں او کیڑی لذت والیاں سن گیاں جڑیاں اللہ نے اپنے صحابہ واسطے آپ پکوا کر کے کھلیاں سبحان اللہ او نالے کھاندے بیٹھے نے نالے اپنی گردی ہوئی چکی والے ویکھدے بیٹھے نے کدی کدی اونیاں میں بھی بڑا بے قرار ہو جانا یا اللہ جے میں بھی اس دور اندر جینا ہوندا تے تیرے نبی دے صحابی کول روٹی منگ لیندا تے میں بھی ٹھنڈے تنور دی گرم روٹی دی لذت چکھدا تے نالے روٹی ٹھنڈے تنور دی گرم روٹی دی لذت چکھدا تے نالے آدا نحنو نرزقکم وإياکم ويرزقه من حيث لا يحتسب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها کیوں بھئی دلی دلی سبحان اللہ کی یہ شک کے کسے نو گل اندر بولو صحابی آکھ دیے یہ چکی آٹے کیویں چل دی یہ دانے نہیں پانے پیندے ہتھا نہیں کھلانا پیندا ادو آٹومیٹکلی مشیناں دا تے دور ہی کوئی نہیں سی نا کوئی اس قسم دے الیکٹرانک چیزاں بنیاں ہوئی سن صحابی آکھدا ہے اے اللہ چلاندا اللہ کیویں چلاندا ہے گی نا گل کیویں والی اللہ کیویں چلاندا ہے آدھی چکی دا چاپڑا اٹھا کر کے ویکھیے دانے کتوں آ رہے نے ہتھا کیویں چل رہا ہے او صحابیہ دا نہ چکی چکی دا چاپڑا پر عورتاں کدوں کھڑدیاں نے ہو جیاں گلاں وچوں چھتی نال چکی دا چاپڑا اٹھایا سن لو میرا خطبہ سننے والے ہو جس ویلے چکی دا چاپڑا اٹھایا تے نہ ہن آٹا نہ دانے ہن چکی چلاندے نے تے چکی چلایا بھی نہیں چل دی اے صحابی دوڑدا میرے نبی کول پہنچیا تے سارا واقعہ سنا کے عرض کردا ہے میرے نبی سونیا ہن چکی چلدی نہیں ہے حضرت فرماندے نے منو قسم ہے میرے رب دی او میرا پیارا صحابے جے چکی دا چاپڑا اٹھا کر کے نہ ویلے اللہ نے قیامت تک رزق دتی جانا سی چکی چلائی جانی سی سبحان اللہ تو میں اس گل کی وضاحت کی تھی کہ کاروبار ذرائع وسائل کاروبار کرنا تجارت کرنا یہ سارے دے سارے وسائل اختیار کرو مگر اینو رزق دا ذریعہ نہ سمجھ لو رزق دا موگ کھلدا ہے تے اللہ دے آسمان تو کھلدا ہے اونوں کہ خبر میں بھکھا اللہم ارزقنی یا اللہ اپنی مہربانی نال میرے تے رزق دا میہ پا دے توجہ کرو بھائی توجہ کرو بات کر ویسے ہی لمبی ہو جاتی اللہ کی حکمت ہے وقت ہی تھوڑا جتنا ہوتا ہے کچھ میں بھی تقریرا کر کے اس طرح کی عادت بن گئی ہے کہ موضوع شروع کر دیں تمہید اندر بات چلی جاتی ہے بہرحال ہم تجارت کیسے کریں ہم کاروبار کیسے کریں بڑا سخت اور تلخ اور کوڑا جا موضوع جو جناب نے تجارت دے بل سکھے امریکہ کولو کیپٹلزم نظام دیا خرابیاں سوشلزم نظام دیا خرابیاں کمیونزم نظام دیا خرابیاں سیکولرزم نظام دیا خرابیاں اور پاکستان جس اندر کوئی ازم نہیں ہے سبحان اللہ اپنا اپنا ہی چلتا ہے کوئی اصول نہیں ہے میرے والد مرحوم اللہ انہیں درجے بلند کرے وہ شگرد سن
دیوبند علماء دے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شخصیت دے ملن گئے، فرماؤں لگے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہ بیٹا ملک آپ کا بن گیا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، مگر آپ کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے، اور وہ دھوکہ یہ کہ جماعتیں بعد میں بنتی ہیں، ان کے لیے مل کر کے بیٹھ کر کے دستور پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جماعتیں بعد میں دستور پہلے، ملک کا ڈھانچہ بعد میں تیار کیا جاتا ہے، مگر اس کو چلانے کے لیے دستور پہلے تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے دستور کون سا ہوگا۔ ملک بنا لیا گیا ہے اور دستور کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کہیں آپ لوگ دستور سے محروم ہی نہ رہ جائیں، اور واقعہ پھر واقعہ بات یہ ہے کہ سارے ملک اندر اس وقت جو قانون چل رہا ہے کچھ ہندوؤں دا کچھ انگریزاں دا، اور جدوں بھی قانون دان حوالہ دیں گے کسی انگریز دی کتاب وکلا حضرات نے پکڑی ہوئی ہوئے گی اور کہیں گے جناب فلانا انگریز ہی فرما گیا ہے، فلانے انگریز دی عدالت اندر فیصلہ ہویا ہے، فلانے ہندو دی عدالت اندر فیصلہ ہویا ہے، کبھی نہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ دی عدالت اندر فیصلہ ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرے بھائی، تجارت ہم تجارت کیسے کریں؟ ہماری تجارت اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، حضور کی سنت ایک دل کردہ ہے ہر بندے کا، حضور کی سنت ایک دل کردہ ہے ہر بندے دا کہ میں حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق کاروبار کراں۔ ایک ہر بندے دا دل دعویٰ سبحانو کردہ ہے، سچے دعوے والے ہو، جھوٹے دعوے والے دی بات نہیں بے ایمانہ دی۔ اللہ اکبر، سچا دعوے والا ہر بندہ آخدا ہے کہ میرا جی کردا ہے کہ میرا کاروبار سنت کے مطابق ہوئے، میرا کاروبار حضور علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ ایسے کر کے میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے دے اندر ایک احکام، ایک حکم نامہ جاری فرمایا یا اہل الکتاب، اہل کتاب حضور علیہ السلام دی جس دور اندر تشریف آوری ہوئی، دینیت اتے مبنی، اپنی اتے مبنی چلتا سی، جس دی لاٹ تھی اس کی بحث، اور دوسرا نظام سی یہودیاں دا، تیسرا نظام عیسائیاں دا۔ عیسائیاں اور یہودیاں دا مل کر کے بھی کئی جگہ تے کچھ اصول یہودیاں دے کچھ عیسائیاں دے، اور یہ لوگ یہ آکھتے سن کہ ساڈے کول کتاباں ملحم من اللہ، منزل من اللہ ہے، ساڈے کول ملحم من اللہ رسولاں دا پروگرام ہے، یعنی ملحم من اللہ رسولہ کو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، اور منزل من اللہ کتاباں دے اندر تورات مقدس ہے، انجیل مقدس ہے ساڈے کول، اور زبور مقدس دے اور آخرین ساڈے کول۔ لہذا ساڈا نظام پوری دنیا دے اندر اگر بہتر نظام ہے تو صرف اور صرف اہل کتاب کا ہی نظام ہے۔ گل کرا سمجھو، توجہ نال سمجھو، جو کسی نو دس بھی سکو کہ تہاڈا قاری کی آکھدا سی۔ یہودی اور عیسائی کی آکھدے نے کہ ساڈا نظام پوری دنیا چو بہتر ہے، ساڈا نظام تجارت، نظام معیشت پوری دنیا دے اندر اگر ایک نمبر ہے تو صرف ساڈا نظام ہے۔ کیوں؟ ساڈے کول ملحم من اللہ رسولاں دا پروگرام ہے، حضرت عیسیٰ دا پروگرام ہے، حضرت موسیٰ دا پروگرام ہے، حضرت عزیر دا پروگرام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام دا پروگرام ہے۔ لہذا ساڈی بات پوری دنیا وچ بہتر بات ہے تو صرف ساڈی بات ہے۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے انہی حالات اندر اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے گلیا. فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم. اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب اللہ نے تہاڈے اندر اور اللہ نے یہ جا رسول دیتا کہ جدا کسی معاملے دے اندر کسی وجہ کر کے کسی نظام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور کسی وجہ کر کے کسی مقام اندر کوئی مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ذرا تھوڑی جتنی عمیق نظر دکھاؤ تو تسانو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ دا نظام کس بھاؤ وکدا ہے, برطانیہ دا نظام بھی کیپٹلزم کس بھاؤ وکدا ہے, سوشلزم ممالک دے نظام کس بھاؤ چل دے ہیں, کمیونزم دے نظام کس بھاؤ چل دے ہیں. اگر انہاں وچوں ممتاز اور برتر نظر آئے گا تو میرے محمد کا نظام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر کاروباری طریقے نال ایک دو مثال اور عرض کرو. فرعون جانتے گئے فرعون ایک بہت بڑا کمینہ انسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ اور ساری باتیں تسی سنتے رہتے ہو, کسی وقت انشاءاللہ بالتفصیل بھی ہو جائے گی. فرعون کاروباری ذہن رکھن والا ایک کاروباری بندہ سی جو ملکاں دے ذرائع وسائل کنوینس دے تے ادو اس طرح ہی ہویا کرتے سن, پیدل یا اٹھاں تے یا اپنے خچراں وغیرہ گھوڑے چھوڑے تے لوگ سفر کر دے, ملک و در ملک پھرتے سال دو سال نہ کر کے اس کے بعد اپنا واپس ہو گئے. فرعون مصر دے اندر آیا, جانتے ہو نا فرعون نو, اے نہیں بے فرعون ادو سن تے مک گئے, اج بھی بتیرے فرعون ہے. اللہ خیر کرے, انج نہیں بھی وہ نسل ختم ہو گئی ہے. ادو تے ایک فرعون سی حضرت موسیٰ دے مقابلے دے اندر, آج تے ہر گلی تے فرعون وسدا ہے. اللہ معاف کرے. یہ جس وقت مصر اندر داخل ہویا تے یہ کول کچھ روپیے سن 8 یا 9 روپے سے. انہیں کہا کیوں نہیں, شہر اندر داخل ہونا ہے, کوئی مناسب کی چیز لے لیے تو جا کے بیچ لواں گے اور 4 پیسے بچ جائیں گے. ہاں 4 روپے سن صرف. دیکھو انہیں خربوزیاں دا ایک ڈھیر ویکھیا اور کہنے لگا کہ خربوزے کس طرح نے. انہیں کہا 10 خربوزے نے 1 روپے دے, اور انہیں 4 روپیاں دے 40 خربوزے خرید لے, پیسے سارے تجارت تے لا دیتے. اٹھاؤ لگا تے منڈی والے آ گئے پھڑیے. وہ کہنے لگے او بھائی ایتھے جڑا سودا بندہ خریددا ہے ادو تے ٹیکس لگتا ہے, تے دا ٹیکس ادا کر, 2% 4% جو ہوئے گا ادا کر, اور پھر تو خربوزے اٹھائے گا. کہنے لگا بھائی پیسے تے میرے کو وہی سن جڑے میں خرچ کر لے, انہاں خربوزیاں وچوں جنہ تہاڈا منڈی ٹیکس بندا ہے تسی لے لو. انہوں نے 8 خربوزے حساب نال یہ کولو لے لے, اور باقی یہ چک کر کے باہر نکلیا, اگوں ضلع ٹیکس والے پہ گئے. کہنے لگے وہ نہیں آئے دیتے تو ضلع ٹیکس اتنا لگتا ہے. کہنے لگا پیسے تو ہے نہیں, ہوں یہاں تسی لے لو. 8 انہیں لے لے. ششر بڑے لگا چگنی ٹیکس والے پہ گا, بھائی یہ تو ٹیکس لگتا ہے. 8 انہیں لے لے. جس جگہ تے آ کر کے 16 خربوزے رکھنے لگا, شہر والے پہ گئے ہو بھائی اس جگہ کا تو ٹیکس لگتا ہے. کہنے لگا 8 تسی لے جاؤ. باقی 8 رہ گئے. جس لئے 8 رہ گئے, انہیں روپے دا 1 خربوزہ بیچا. 1 روپے دا 1 خربوزہ. اللہ اکبر. جڑے خربوزے 1 روپے دے 10 ملے, وہ اس نے 1 روپے دا 1 بیچیا. جس نے 1 روپے دا 1 ویچیا تو شام نو روپیے 8 بن گئے. 4 دے 8 بن گئے, دونا تو ہونا ہی سی. دسو کا ذرا ساڈے ملک دی حالت اس وقت یہ نہیں ہے. ٹیکساں دی بھرمار نے, اوتھو ٹیکس اوتھو ٹیکس اوتھو چور بازاری, بندیاں نو کاروباری اداریاں نو بلا اس حالت تے نہیں پہنچا سکیا کہ وہ مجبور ہیں اس بات ہوتے کہ چاہتے جب تک 8 نہ وٹن اس وقت تک انہاں دا رات بچیاں دا خرچ نہیں ٹردا. تے فرعون کہنے لگا
یہ عجیب ملک ہے کہ ٹیکسی ٹیکس ٹیکسی ٹیکس اس شاید ٹیکس اس شاید ٹیکس تسی خود کاروباری بندے ہو اندازہ کرو سا تہانوں کنے ٹیکس مہینے میں کتنی جگہ تے ادا کرنے پیندے ہیں کتنے افسران دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے کیا کچھ کرنا پیندا ہے ایک قسم لگا کیوں نہ ہوئے کہ میں بھی کوئی ٹیکس دا ہی شعبہ لبا اللہ اکبر انہیں نظر دوڑائی سارے محکمے دے اندر کوئی محکمہ نظر نہ آیا قبرستان ہی خالی نظر آیا اے میں جو بیان کر رہا سا ناول نہیں پڑھ رہا قصہ نہیں کر رہا اے تو ساڈے واسطے ایک دستاویز مرتب کرتا ہاں کہ قوماں دے اجڑنے اور برباد ہونے دے حالات کی ہویا کرتے ہیں کاروباری طور تے کامیاب لوگاں دے حالات کی ہویا کرتے ہیں اللہ اکبر مثال تے میں کئی باری عرض کی تھی کہ ایک بادشاہ اپنا گھوڑا دوڑاندہ ہوا کدھرے بھول گیا اور دوپہر گرمی دے اندر ایک باغ دے اندر آ کر کے اس نے تھوڑا جا سستا آیا تے مالی نو کہنے لگا یار انار بڑے پھڑے ہوئے ہیں آ 1 روپیہ لوے نا تے اے دے وچوں 2 انار توڑ کے منو جوس ہی بنا دے انہیں جس وقت روپے دے 2 انار توڑے تے 1 انار نچوڑیا تے گلاس لبالب بھر گیا پیتا دوسرا پیتا 2 اناراں نال 2 گلاس 1 انار نال 1 گلاس بھر گیا تے دیکھ کر کے باغ والے نظر ماری کس لگا انہاں تے ٹیکس لگنا چاہیدا ہے یہو جہا عمدہ باغ اور عمدہ باغ تے ٹیکس نہ ہوئے انہاں تے ٹیکس لگنا چاہیدا ہے کس لگا میاں مالی 2 روپے اور پکڑ یار سواد بڑا آیا ہے ذرا اور انار توڑ کے میں نے جوس بنا دے انہیں 4 انار نچوڑے تے گلاس نہ بھریا 6 انار نچوڑے تے گلاس نہ بھریا بادشاہ کہنے لگا ذرا ٹھہرے نا کہڑے بوٹے نالوں توڑے نے وہ آندا سرکار اس سے بوٹے نالوں توڑے نے جدے نالوں پہلے 1 انار نال گلاس بھر گیا سی ہن 6 انار نہیں بھریا تے 2 اور توڑن لگا ہاں آندا کوئی گل کر چج دی اگے 1 بوٹے اس سے بوٹے دے انار نال گلاس بھر گیا ہن کیوں نہیں بھردا وہ آندا انج لگدا ہے کہ ویکھن والے دی نظر اندر فطور آ گیا ہے جدوں ویکھن والےاں دی نظر وچ فطور آ جاوے اودوں برکتاں دے بوہے اللہ بند کر دیا کردا ہے ہر گل اتنے ٹیکس ہر گل اتنے ٹیکس اللہ معاف کرے جس ویلے انج قوماں دے حالات ہون تے پھر تباہی دی طرف ہویا کردیاں نے یعنی کسے دا نوالا پچڑ ہی نہیں دینا کسے دی نوالی منوالے نو منہ دی طرف جان ہی نہیں دینا اللہ نظر ہی رکھنی ہے نوالے ہی گندا رہنا ہے کہ دے نوالے دے کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں فرعون نے قبرستان دے دروازے تے ایک میز کرسی رکھی کاروباری ادارے والے لوگوں قوماں تباہ اس طرح ہویا کر دیا ہے جن قوماں تے ٹیکساں دی برمار ہوئے تے قوماں تباہ ہویا کر دیا ہے قبرستان دے دروازے تے کرسی میز رکھ کے بہ گیا جڑا میت آوے 5 روپے ٹیکس دیو تے پھر ادھر لے جاؤ کسے نہیں پوچھیا کم چلتا رہا روپیہ کٹھا سنتا رہا ایک دن بادشاہ دی ماں مر گئی بادشاہ جنازہ لے کر کے اگے لگن لگا آکھن لگا 5 روپے ٹیکس وہ بادشاہ کہنے لگا بھائی تو کون ہے تینوں کنے اس قبرستان تے ٹیکس لانے واسطے مقرر کیتا ہے وہ کہنے لگا اینج لگدا ہے کہ تو اس بد نصیب قوم دا بادشاہ ہے اللہ اکبر اج تک مینوں کسی نے نہیں پوچھا جے پچھلا پوچھن والا ہے کہ میرا سین یقین کرتا ہے کہ تو اس ملک دا کوئی ذمہ دار وزیر اعظم ہے صدر ہے یا بادشاہ ہے وہ کہنے لگا اے دس کہ تینوں میں بادشاہ اس ملک دا تو کدی اجازت نال قبراں تے قبرستان تے مردیاں دا ٹیکس لایا ہے اے کہنے لگا باقی سارے تیرے مرضی نال لگے ہوئے ہیں اے تیرے شہر اندر لٹ مار پئی ہوئی ہے جدی مرضی جو کردا ہے ٹیکس دے بہانے لٹ کر کے لے جاندا ہے جے میں مردیاں تو لٹ لیا ہے تے کی فرق پے گیا ہے او جیندیاں دا خون نچوڑ لیندے ہیں جے میں میت کسے مردے تے ٹیکس لا دیتا تے کیڑا فرق پے گیا ہے جی میں سارے ملوانے دے ٹیکس لگے سنتے رہنا لوٹا نوان دا ٹیکس ہے گھڑا ٹیکس ہے کفن دا ٹیکس ہے مسلح اتنا لے آیا جے پیسے اتنے لے آیا جے ختم شریف تیجے دن دا 7 دن دا 10ویں دا 11ویں دا
اللہ اکبر 40 دنوں کی روٹی یاد تے مینوں بھی سب کچھ ہے، یہ بلا تو ہن تسی چھڈے ہے ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال۔ تو ہر سال گل یہ ہے، عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جس ویلے ملوانے بھی ویکھدے نے کہ شادی ٹیکس، مردہ ٹیکس، اذان ٹیکس لا دے انہاں نوں سارے ٹیکس ہی ٹیکس، اس کر کے کہ بے نصیباں دے ملک دے اندر جو ہر طرح ہر بھرمار ٹیکس ہی ٹیکس دی نظر آندی ہے۔ اللہ اکبر، سننا میرے بھائی، سننا میرے بھائی، میرے محمد الرسول اللہ۔ اور یہ ہوئی فرعون جڑا ایک عام جا کلرک ٹیکس تو اٹھ کر کے ملک دا پھر بادشاہ بنیا، بادشاہ تو پھر انا ربکم الاعلی رب بنیا، اور اینو رب بنیا لوکاں نے۔ بولو اینو رب انج نہیں بھی کلا ہی کوکدا رہا کہ میں رباں تے کسے نہ منیا، بلکہ اس قوم نے 40 سال تک اس بے ایمان دی پوجا پرستش بحیثیت رب ہونے دے کیتی۔ اللہ اکبر، جڑیاں قوماں تنزل دا شکار ہون انہاں دا تنزل آخر اس حالت نو پہنچتا ہے کہ دین بھی چلا جاتا ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، رزق بھی چھین لے جاتے ہیں، اور دین اور ایمان بھی چھین لیتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سننا میرے بھائیوں، سننا ویرو، سننا پترو، سننا بچیو، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن آدھیا اخل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر وقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ او عیسائیو، اپنے نظام تو تسی بھی مطمئن نہیں سو، یہودیو تسی بھی مطمئن نہیں سو، آخدے سو کہ اللہ رسول گل جڑا اس نظام دے اندر سخی حالات دی طرف لے جانے والا ہوئے، ہنو آگے دے فقط جاکم بشیر و نذیر، او بشیر و نذیر رسول آگیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نظام بھی لاجواب دے کر کے گھلیا ہے، مقام بھی لاجواب دے کر کے گھلیا ہے، خطیب بھی لاجواب آیا ہے، اور خطاب بھی لاجواب لے کر کے آیا ہے۔ ہر بات جدی لاجواب ہے، او دی تجارت لاجواب ہے، او دی عبادت لاجواب ہے، او دی سیادت لاجواب ہے، او دی قیادت لاجواب ہے، او دی ذات لاجواب ہے، او دی بات لاجواب ہے، او دا نام لاجواب ہے، او دا پروگرام لاجواب ہے، او دی سیرت لاجواب ہے، او دی صورت لاجواب ہے، او دی شریعت لاجواب ہے، او دی سنت لاجواب ہے، او دی کتاب لاجواب ہے، او دے اصحاب لاجواب ہے، او دا معراج لاجواب ہے، او دے ازواج لاجواب ہے، او دے بنات لاجواب ہے۔ غرض یہ ہے کہ او دی ہر بات لاجواب ہے، او دی ذات لاجواب ہے، او دی ہر بات لاجواب ہے۔ اور جب تک نہیں مانتے جی اللہ کی قسم مسلمان نہیں دے۔ اس کر کے میں سخت گیا باپ چھیڑیا ہے کہ ہم تجارت کیسے کریں، ہم کاروبار کیسے کریں، محمد الرسول اللہ یا خصیت تاجر دے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے سب تو پہلا بھائی والی دی بنا تے، بھائی والی یعنی کسے دا پیسہ لے کر کے کوئی آدمی کاروبار کردا ہے، بھیالی دا کاروبار، بھائی والی دا کاروبار سمجھتے نے میرے کاروباری ویر سبحان اللہ، مگر اتنا بدنام تے گندا ہو گیا کاروباری ادارے دے اندر بھائی والی دا نام۔ اللہ اکبر، دو ویر اپنا دکھ سکھ ونڈان واسطے کاروبار کرتے ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا سنا سوکھی کیویں چل رہا ہے، وہ آدھا یار میرے کول کچھ پیسے سن، میرے ویر دا کچھ
کاروباری تجربہ ہے پیچھے جو انہوں کچھ گھاٹا شاٹا آ گیا ہے اسی مل کر کے کاروبار کیتا ہے الحمدللہ شکر اللہ دا کاروبار چل نکلیا ہے مہینے دو نہیں وچوں ٹپ دے تین ٹپ جان تے بڑی گل ہے میرے ویرو او پوچھدا سنا بھئی صوفی تیرے چہرے تے 12 کیوں بچے ہوئے نے او آدا یار ہن تجربہ میری طرف آ گیا ہے تے پیسہ میرے ویر والے چلے گیا ہے ایمان نال دس اس طرح نہیں ہے ایک دوجے نو این کھا جاندے ہیں کہ اس طریقے نال تے اپنی امی دا دودھ بھی جلدی کوئی ہضم نہیں کرتا جنہ پرایا پیسہ لوگ ہضم کر کے اور دلو چاہ اللہ اکبر استغفر اللہ الیاذ باللہ معاذ اللہ لو میرے ویرو کاروبار دی بنیاد پہن لگی جے تجارت دی بنیاد پہن لگی جے اور میرے محمد علیہ السلام دا تجارت میرے محمد کریم بحیثیت تاجر دے میں جناب کے سامنے عرض کر لگا ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تجارت فرمان لگے حضرت نے سب تو پہلا ہتھیارے تے مال بھائی والی دا کاروبار اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے مال نال اختیار فرمایا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا کروڑوں درہماں دا مال سبحان اللہ ذرا ذہن اندر بٹھاؤ 2-4 پیسے دی گل نہیں کروڑوں درہماں دا مال میرے پاک محمد لے کر کے شام دیاں منڈیاں دے اندر پہنچے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام اور اپنے نوکر ہرکارے دی اپنے منشی بھی نال کیتے ہوئے نے میرے محمد کریم علیہ السلام پورے مال اتے کلیاں کنٹرولر نے پورے کروڑا درہماں دے مال اتے کلے ہولی شولی انچارج ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام دی منڈی دے اندر سب تو پہلا کھجوراں لے کر کے ارے کوئی تجارت ہے اس وقت عرب دی کھجوراں لے کر کے شام دی منڈی دے اندر پہنچے لوگاں دیاں کھجوراں بھی بھج گئیاں بارشاں نال میرے نبی دیاں کھجوراں بھی بھج گئیاں میرے پیغمبر نے اپنے نوکراں کولوں گلیاں کھجوراں الگ کرائیاں سکیاں کھجوراں دے الگ ڈھیر کرائے ذہن حاضر کرو تو سانو کاروبار دا ول دساں میرے ویرو اللہ اکبر کاروبار کرن دا طریقہ دساں محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق او بندہ بڑا ہی فضول بندہ ہے مارکیٹ اندر قاری عبد الحفیظ دا باغ نہیں چلدا مارکیٹ اندر قاری عبد الحفیظ علی تقریر نہیں چل دی او بڑا ہی بد نصیب بندہ ہے جو قاری عبد الحفیظ کوئی اپنے پیو دی بات نہیں کردا اے تے محمد رسول اللہ دی بات نہ سناوے نصیب اگے ویر تیرا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان میرے پیغمبر دیاں کھجوراں دا ایک وسیع جگہ تے ڈھیر لگیا ہوا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کھجوراں جڑیاں سڑ گئیاں بدبو چھڑ گئیاں انہاں نو حضرت نے سائے کرا چھڑیا ہے جڑیاں سکیاں نے انہاں دے الگ ڈھیر کرائے ہیں جڑیاں تھوڑیاں تھوڑیاں گلیاں نے انہاں دے الگ ڈھیر کرائے نے سخڑے چہرے والا محمد مگر سونا کاروبار کرن والا محمد اللہ اکبر سونی تجارت کرن والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سونی تجارت کرن والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی والے دے پیسے نال کاروبار کرن والا پیغمبر اللہ اکبر مگر کیڈا سچا تاجر ہے بولے نا کیڈا سچا تاجر ہے کیڈا سچا تاجر ہے کیڈا دیانتدار تاجر ہے کیڈا امانت دار تاجر ہے کیڈا بھائی وال اللہ اکبر دیانت امانت والا ہے میرے پیغمبر آپ ڈیرا دے اندر کھلوتے ہوئے کاروباری لوگ آندے نے حضرت فرماندے نے اے مال میرا ہے کھجوراں میریاں نے مگر اے بھج گئیاں نے انہاں دا اے باغ ہے جے اے سکیاں نے تے انہاں دا اے باغ ہے کاروبار دی بنیاد شروع ہو گئی بھی پیارے ہو اللہ اکبر اے سکیاں نے انہاں دا اے باغ ہے جے اے گلیاں رہ گئیاں نے تھوڑیاں بختیاں تے انہاں دا اے باغ ہے اچانک چونکا دینے والے لفظ سن دینے تاجر سبحان اللہ اوے میرے ویرو کپڑے دا کاروبار کرنے والے ہو کدے جناب نے بھی ان کی ہوئے گا
کہ اے تھان تازی رہ گیا ہے ایدا اے باغ ہے ایدا رنگ کمزور پہ گیا ہے ایدا اے باغ ہے اللہ اکبر اے اصل مطابق نقل ضرور ہے مگر اصل دا اے باغ ہے نقل دا اے باغ ہے نمبر 1 سودے دا اے باغ ہے 2 نمبر دا اے باغ ہے اے طرح ڈھیر لوا دیں دیکھو چیزاں دے کبھی جناب نے بھی انج فرمایا ہوئے گا کہ اے مال تھوڑا جتنا تاغیف ہو گیا ہے ایدا اے باغ ہے اے صحیح ہے تو ایدا اے باغ ہے اللہ اکبر تے تڑا مڑا بیچ کر کے فخر محسوس کرنا ہے آنے چنگا تھپی گیا ہے چنگا لمبیج گیا ہے چنگا بک گیا ہے تے نالے اپنے بل دے پیچھے چھاپ کر کے لکھیا ہوئے ہے خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا کئی میرے چہرے پرلی طرف مڑ گئے ہیں پر نہیں ہو کوئی بات کر رہا میں کر رہا میرا توجہ سنال میری بات سنو میری بات کوڑی تو سانو ضرور لگی ہے اللہ اکبر اگر کوڑی لگی ہے تو پھر میں اپنے نے بل دے پچھلی طرف لکھنا مٹا دے اپنے طرف پچھلی طرف لکھنا کہ کاروبار کے طریقہ میرے محمد کا طریقہ یہ ہے اگر مال میں کوئی نقص ثابت ہوا ہے تو مال ضرور واپس ہوگا مال اگر داغدار ثابت ہوا ہے ضرور واپس ہوگا اگر 1 نمبر سودے کی جگہ 2 نمبر چلا گیا ہے دھوکے اور فریب کے بیچا ہوا مال ضرور واپس ہوگا اگر انج نہیں ہے تو مینوں سمجھ نہیں آتی تیریا نمازاں دی مینوں سمجھ نہیں آتی تیرا بار بار حج کی طرف جان دی میری سمجھ تو بالا تر ہے تیرا بار بار عمرہ کرنے دا اللہ اکبر اگر تجارت تیری میرے محمد کے نظام کے مطابق نہیں ہے دھوکا ہے فریب ہے اپنے آپ بھی دھوکا دیتا ہے اور لوگوں بھی دھوکا دیتا ہے لوگوں بات اندر دھوکا دیتا ہے اپنے آپ پہلے دھوکا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر برکتاں کتوں ہون اللہ اکبر یہو جو پیسے بچوں قاری عبدالحفیظ دی تنخواہ بننی ہے برکتاں کتوں کھون گیا زبان وچ اثر بھی تے ہو جا ہوئے گا نا مسیح چ اٹھ کے آؤ گے تو ہی تو ساڑھے پیسے دی تنخواہ لینا ہے اللہ اکبر تیری بات دا اثر کتے ہوئے گا مگر پھر بھی ایڈا بے اثری دا دور نہیں ہے انشاءاللہ کوئی میرا ویر تیندا ہوئے گا نا جڑا اللہ دی رحمت نال اپنے آپ نو بدلنے دی کوشش اگر بدل نہیں سکے گا تو کم از کم کوشش ضرور کرے گا اللہ دی کوشش اندر اس برکت عطا فرمائیں گے پر میرے ساری عمر کوشش ہی کے نعرے ہو ذرا بدلو بھی صحیح اپنے آپ میں اللہ اکبر ذرا سن کاروبار میرے محمد کا کاروبار میں سخت گیا موضوع چھیڑیا اللہ اکبر سود لین تو میرا ویر دریغ نہیں کرتا سود دین تو دریغ نہیں کرتا کتنے خوب سفید ہو گئے سودا سامنے پیاس ہوا ہے آدھا میاں میں سودا نقد بیچدا تھا تو 30 روپے گز دے لینا تھا جو 1 مہینے دے ڈیو دے بیچا تو 12 روپیے گز دے لینا تھا جو 2 مہینے دے ڈیو دے بیچا تو 15 روپیے گز دے لینا تھا جو 4 مہینے دے ڈیو دے بیچا تو 20 روپیے گز دے لینا تھا پھر آدھا کیوں جناب میں کوئی حرام کھادا ہے میں تے حلال دا کاروبار کیتا ہے جے حلال ہے تے حرام پھر کیدا نہ ہے ویر اپنے بچیاں نو حرام کھوان تو تریک کرو میرا ویر میں چاہنا انہاں دے جسم اندر تیرے جسم اندر جڑا خون دا قطرہ بنے وہ حلال دے رزق دا بنے میرے محمد رسول اللہ نے سب تو پچھلا کاروبار سودی کرن والے کاروبار والے نو فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ سود خار بندہ اللہ رسول نال اعلان جنگ کردا ہے جو سود خار بندے دے دل اندر رحم مک جاندا ہے شفقت مک جاندی ہے پیار مک جاندا ہے محبت مک جاندی ہے اس دی جگہ تے ظلم ہی ظلم اور ظلم ہی ظلم دے ڈیرے لگ جاندے ہیں اس کر کے میرے محمد دی مقدس زبان نے فرمایا سن لو کاروباری ویرو اگے تو خاڑی اللہ والو ہدایت ہے تے اللہ نو منظور مگر بات میرے کو سن لو میرے محمد نے فرمایا سود دا ادنا درجہ سود دا سمجھ لو جنہیں سگی ماں نال بے حیائی کرنا ہے
اللہ اکبر. بچو سود کو لو, بچو لعنت جو سود کو لو, بچو اللہ بچنے دی توفیق عطا فرمان. میرے نبی علیہ السلام نے کھجوراں دا ڈھیر لایا فیا کہندا صلی اللہ علیہ وسلم, کھلے دل نال کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اے تاجر تاجرو تاجرو میرے محمد دا فرمان سن لو. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تجارت کرنے والا قیامت والے دن میرے محمد دے قدماں وچ اٹھے گا, صدیقاں شہیداں دے قدماں وچ اٹھے گا. کیڑی عجیب بات ہوئے گی, کیڑا نصیبہ آج سریا تو بلند ہوئے گا کہ تیرا میرا نصیبہ پاک محمد دے قدماں دے اندر اللہ کر دے وے. او میاں تھوڑا جا کاروبار ریڑی دے سودا ویچن والا, او میاں چاہ دا کوکا کر کے ویچن والا, او تھوڑا جتنا اپنا کاروبار کرنے والا, او کیڑا نصیب والا جڑا میرے محمد دے قدماں وچوں قیامت والے دن اٹھے گا. مگر اتنی گل یاد رکھنا, جے ملاوٹ والا سودا بیچیا تے میرے نبی دے متھے نہیں لگے گا. میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا, جڑا بندہ ملاوٹ والیاں چیزاں وچ ویچے او ساڈے وچوں نہیں ہے. اللہ اکبر. جڑا بندہ ملاوٹ والیاں چیزاں ویچے او ساڈے وچوں نہیں ہے. میرے سارے ویر کاروباری بیٹھے ہوئے مولوی دی بات نو حدیث پاک پیغمبر دے سنانے نو ویر ان کدی بھی نہ سمجھی کہ مولوی مینوں کہہ رہا ہے. میں تے ویر ایک مسئلہ بیان کر رہا میرے محمد دی زبان تیری سمجھ وچ آوے تے من لوے, مگر اے نہ سمجھی کہ میں تینوں لا کر کے مسئلہ کرنا. میں اے ضرور عرض کرنا کہ جڑا میرے محمد دے کاروبار دے خلاف, جڑا میرے نبی دی تجارت دے خلاف اپنا کاروبار کردا ہے, او میرے محمد دی سنت دے مطابق نہ کرن والا حضور دا بے فرمان ہے. حضور علیہ السلام دے طریقے دے عمل نہ کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے. جو دعویٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا کاروبار لینن دی طرز تے کردا ہے, مارکس دی طرز تے کردا ہے, امریکہ دی طرز تے کردا ہے, برطانیہ دی طرز تے کردا ہے, روس دی طرز تے کردا ہے, چائنا دی طرز تے کردا ہے, رشیا دی طرز تے کردا ہے. کاروبار میرے محمد دے طریقے دے مطابق نہیں کردا. ایہو جی دعوت محبت دا کوئی فائدہ نہیں. حضرت فرماندے نے اے بھیج گئیاں نے انہاں دا اے داخ ہے, اور سکیاں نے تے انہاں دا اے باہ ہے. تجارت کرنے والے نے پچھلی باری شام دی منڈی وچ الفاظ سنے, ان تو پچھلے یہو جے الفاظ کبھی کسی نے تاجر نے نہیں کہہ سن کہ اے میرا مال نقص والا خرید ہے بھائی, اور میرا مال ٹھیک خرید ہے بھائی. ایک کاروباری لوگ میرے محمد دے چہرے والے ویکھدے نے, آدھے نے سونیا تیرا چہرہ بھی سونا, تیرا کاروبار بھی سونا, اور شکلاں مومنا دیاں تے کرتوت کافراں دے بہرے پیغمبر دا کاروبار بھی سونا. حضرت کاروبار دی دھاک بیٹھ گئی, پوری دنیا دیا منڈیاں دے اندر بات چل گئی. ایک ہو جہا کاروباری بندہ ہے جڑا مکیوں اپنا مال لے کر کے آندا ہے تے اپنے مال نقص والے دے نقص آپ دستا پھردا ہے. نقص والا اے دا اے باش ہے, سخی ہے تے دا اے با ہے. دھاک بیٹھ گئی. ادھر خدیجۃ الکبریٰ کو جدو نوکر پہنچے تے سیدہ نے پوچھا سناؤ میرے کاروباری بھائی والدہ کی حال ہے. سبحان اللہ. نے بی بی کی دسیے سارے نو گھاٹے پے, پر محمد نو اللہ نے منافع بھی دیتا ہے. منافع دے نال نال کاروبار دی بھی دھاک بیٹھ گئی ہے. اندا سچا تے سچا کاروبار کرن والا پوری دنیا تے اج تک کوئی نہیں آیا جب محمد رسول اللہ آیا ہے. اے دا فائدہ اے بھی ہویا نا کہ جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے, اے لوگ آخدے نے یار کئی دن ہوئے نے او محمد امین کاروباری تاجر بندہ تجارت والا منڈی دے اندر نہیں آیا.
وہ آدھے نے یار سونے اپنے نویں دین دا اعلان کیتا سویا ہے وہ اگر سارے ہی رب جھوٹے نے ایک کو رب آسمانہ والا سچا ہے اللہ اکبر انہاں لوگاں نے جب سنیا جنہاں نال کاروبار کیتا سی انہاں بیٹھ کے صلاح پکائی مشورہ کیتا آدھے نے جیڑا بندہ بندیاں نال دھوکھا نہیں کردا اور رب نال بھی دھوکھا حضور تاجر کیسے تھے انشاءاللہ باقی آئندہ کبیر ناراض نہ ہوئو یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس